اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا تذکرہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ پاک کے بہت عظیم اور برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کی کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ میں اتنی عبادت کروں اللہ پاک کی کہ جتنا عبادت کرنے کا حق ہے۔ تو جب یہ خیال ذہن میں آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے سوچا کہ اپنی قوم میں سے 1000 افراد کو منتخب کیا جائے، جن کے سامنے دعا مانگی جائے اور وہ آمین کریں اور اللہ پاک مجھے اس عبادت کا طریقہ بتائے جس طرح اس کی عبادت کا حق ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا 1000 افراد کو تو مطمئن نہ ہوئے۔ پھر ان میں سے حضرت ادریس علیہ السلام نے 100 افراد کو منتخب کیا اور 100 افراد پر بھی اطمینان نہ ہوا تو پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے ان میں سے 10 افراد کو منتخب کیا اور 10 میں سے بھی 10 پر بھی ذہن مطمئن نہ ہوا تو پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے 7 افراد کو منتخب فرمایا۔ اس کے بعد پھر زمین پر ہاتھ رکھ کر اللہ پاک سے دعا مانگی کہ پروردگار مجھے اس عبادت کا طریقہ بتا دے کہ جس کے کرنے سے حق کی بندگی ادا ہو جائے۔ تو کوئی جواب نہ میسر ہوا تو اس کے بعد پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کی، التجا کی، دعا مانگی اور ان 7 افراد نے آمین کہا تو خالق کائنات نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف عبادت وحی کی کہ کس طرح میری عبادت کرنی ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام بہت لمبا عرصہ اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ ایک دفعہ اللہ نے کسی ایک فرشتے کو مغضوب کر کے بطور سزا اسے زمین پر بھیجا اور اس کی اڑنے کی طاقت سلب کر دی اور زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا کہ وہاں سے حضرت ادریس علیہ السلام کا گزر ہوا۔ تو جب اس نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو جناب ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کی کہ سرکار آپ میرے لیے اپنے مالک سے التجا کریں اور میرا مالک میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے دعا مانگی تو خالق نے اس فرشتے کو معاف کر دیا۔ تو اس کے بعد اس فرشتے نے عرض کی کہ سرکار آپ میرے بہت بڑے محسن ہو، آپ نے بہت بڑا احسان فرمایا ہے اور مجھے میرا کھویا ہوا مقام دلوا دیا ہے۔
لہذا میں عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کا شکریہ کس طرح ادا کروں، میں اس احسان کا بدلہ کس طرح آپ کا چکاؤں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آسمانوں کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ فرشتہ اذن خداوندی سے حضرت ادریس علیہ السلام کو پہلے آسمان پر لے گیا، اس کے بعد پھر دوسرے آسمان پر لے گیا، اس کے بعد پھر تیسرے آسمان پر لے گیا، چوتھے آسمان پہ لے گیا، پانچویں آسمان پہ لے گیا، پھر چھٹے آسمان پر لے گیا، پھر ساتویں آسمان پر لے گیا۔ جب سارے آسمانوں کی حضرت ادریس علیہ السلام نے سیر کر لی تو حضرت ادریس نے بار الہ کی دربار میں التجا کی کہ پروردگار، میں جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ جنت میں انسان اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک موت کا ذائقہ نہیں چکھ لیتا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی کہ بار الہ کہ میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت خالق کائنات نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی۔ اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام کو دوبارہ زندگی ملی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں تشریف لے گئے۔ اب مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں بھی رہتے ہیں اور کبھی کسی وقت چوتھے آسمان تک بھی آ جاتے ہیں، اور وہ اس طرح مختلف مقامات پہ چلے جاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جہنم کا بھی مشاہدہ کیا، جنت کا بھی مشاہدہ کیا، اور اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام زندہ ہیں۔